ہمارے لیے نماز کی محض ایک رسم کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مومنوں پر فرض ہے، نماز تو مومنوں کے لیے فائدہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور کروڑوں نمازی ہیں لیکن بے حیائی اور بری باتیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام دراصل ہے کیا؟ دیکھیں، بہت ہی اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، لیکن ہم اسلام کی حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اسلام دراصل ایک منزل کا پتہ بتاتا ہے اور ایک منزل کا راستہ بتاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ایک منزل اور منزل کا راستہ۔ اور ہم جس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، جن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس معاشرے کی، اس ماں باپ کی سمجھ میں دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا، اور یہ قصہ جو ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ صدی دو صدی کی بات نہیں ہے، سینکڑوں سال ہو گئے ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ حقیقت میں آج اور صدیوں پہلے ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ اسلام سے ہمارا کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ صرف رسمی طور پہ ہے۔ جو چیزیں ہم اسلام سمجھتے ہیں، یقیناً وہ اسلام کے بنیادی ستون تو ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن دراصل اس کا معنی بھی ہم نہیں جانتے۔ جو باتیں ہم کرتے ہیں، جو دین کے شاعر ہم کرتے ہیں، مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو یہ سب ایک رسومات ہیں بس۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب باقی ہے لیکن تو باقی نہیں۔ تو مسلمان رہا نہیں آج، اسلام کو ہم چھوڑ چکے ہیں، یہ بات بار بار میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، اسلام ہمیں ایک منزل اور منزل کا راستہ بتاتا ہے، لیکن ہمیں تو منزل مل چکی ہے، ہمیں تو منزل بتائی جا چکی ہے اور ہمیں اس پر یقین آ گیا ہے، اور منزل دنیا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے معاشرے نے ہمیں دنیا کی پٹی پڑھائی ہے، اور ہم اب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی کو ہم نے منزل بنا لیا ہے۔ میں خود جب چھوٹا تھا، 8 سال کا تقریباً، مجھے اتنا یاد ہے، تو میرے ذہن میں جس گھر میں پیدا ہوا، پلا بڑا، تو میرے سامنے صرف دنیا تھی، دنیا آئیڈیل تھی، اور دنیا کے منصوبے میرے ذہن میں تھے، اور یہی ہر بچے کا ہے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اسلام ایک منزل اور منزل کا راستہ بتاتا ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے نہیں آج، یعنی اسلام کو سمجھنے کی، اس کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے جبکہ آپ نے اسلام کی حقیقت کے متعلق خود سوچا ہو، یا کسی اللہ والے سے آپ نے رابطہ کیا ہو، پوچھا ہو اس سے
کہ بھئی میں بیٹھتا ہوں، اب مجھے آپ بتائیں، جوان ہو کر جوانی کے عالم میں جب باشعور ہو جاتے ہیں آپ، تو آپ نے کبھی نہیں کیا، اس وقت شاید آپ کی عمر 80 سال کے لگ بھگ ہو، میں یا اس سے کم ہو، جتنے بھی ہے، لیکن آج بھی آپ اس بات کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ دیکھیں، آج کے مسلمان کا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے، دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا کے راستوں پر ہم چل رہے ہیں، جبکہ قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن جو نازل کیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انسان کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ بات میں دیکھیں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اور مجھے اس کے رد کرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو رد کر دے گا۔ اسلام کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام سے ہم پھر چکے ہیں، حکمی طور پہ نہیں، مرتد ہم حکمی طور پہ نہیں ہوئے، بس ہمیں منزل مل گئی ہے اور وہ دنیا ہے۔ تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ اسلام کی جو بنیاد ہے ہم نے اس کو منہدم کر دیا ہے۔ نماز کے بارے میں جو ہمارے دین کی بنیادی ستون ہے، نماز کیا ہے کہ جو شخص اللہ کو منزل بنا لیتا ہے اور اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے وہ مومن ہے۔ اب مومن کو اللہ تعالیٰ 5 بار اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرماتا ہے کہ آؤ اے مومن، میرے پاس آؤ، مجھ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کی تجدید کرو، ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، یہ وعدے کی تجدید اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ پھر ابھی میں اس کی تفصیل نہیں کہہ رہا، لیکن مومن کے لیے نماز ہے، ہم غیر مومن ہیں، ہم برائے نام مسلمان ہیں، ہمارے لیے نماز کی محض ایک رسم کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مومنوں پر فرض ہے، نماز تو مومنوں کے لیے فائدہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور کروڑوں نمازی ہیں لیکن بے حیائی اور بری باتیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کو شاید زیادہ تکلیف ہو، لیکن میں اشارات کر رہا ہوں۔ آج اسلام کا ہر فرد اسلام سے بے نیاز ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی ہدایات کیا ہیں، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر ہے اہمیت تو وہ ہماری مرضی کی ہے، ہم سب کی منزل دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے دل کی کیفیت کہ آپ اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہر رشتہ جو ہم بناتے ہیں، ہر کام جو کرتے ہیں، وہ ہمارے ایک مفاد ہوتا ہے، بغیر مفاد کے، بغیر دنیا کے مفاد کے ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ضبط نفس جو بنیادی ہدایت ہے، قد افلح من تزکا، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی میں نے اپنا تزکیہ نفس کروا لیا ہے کہ نہیں کروایا، یا میں تزکیہ نفس کے راستے پر ہوں یا نہیں ہوں۔ تو دراصل دیکھیں، آج کے مسلمان کا، میں فرد سے بھی بات کر رہا ہوں، پوری امت بھی میری مخاطب ہے، ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ حقیقی مسلمان ہیں، آپ برائے نام مسلمان تو ہو سکتے ہیں، اسلام سے آپ کا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، محض ایک نام ہے، بس ایک یقین آپ کو بس ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر جو بھی ہے
دیکھیں میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. کیوں آخر ایسا ہے کہ ہم اسلام سے ناطہ حقیقی نہیں جوڑنا چاہتے، اور کیوں ایسا ہے کہ ہم دین اسلام سے غافل ہیں؟ یعنی اللہ کا حکم، دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. کیوں ایسا ہے کہ دنیا ہماری ترجیح ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہم اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہے کہ دنیا ہماری ترجیح بن گئی ہے؟ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.